خوش آمدید۔ آج کی اس کہانی میں ہم مستند ذرائع کی مدد سے ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ واقعے کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کے شاہ فیصل کی، جنہوں نے ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جو کسی بھی فوج سے زیادہ طاقتور تھا، اور وہ ہتھیار تھا تیل۔ لیکن اتنی بڑی طاقت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ تو آئیے پہلے اس شخص اور اس مملکت کو سمجھتے ہیں جو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ چلیں کہانی کے عروج سے شروع کرتے ہیں، یعنی 1973 میں امریکہ کے خلاف لگائی گئی تیل کی پابندی سے۔ دیکھیے، اس وقت امریکہ اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً 80% عرب ممالک سے پورا کرتا تھا، یعنی ان کا انحصار بہت ہی زیادہ تھا۔ تو شاہ فیصل کے اس ایک فیصلے نے امریکہ کی پوری معیشت اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایندھن کی اتنی شدید قلت ہو گئی کہ راشننگ کرنی پڑی، ملک بھر میں بجلی کے بلیک آؤٹس ہونے لگے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی قومی کرسمس کی تقریب بھی بجلی کی کمی کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑی۔ اچھا، اثر و رسوخ کا یہ جو لیول تھا، یہ کوئی راتوں رات نہیں بن گیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 صدیوں کی تاریخ ہے۔ سعودی عرب کے عروج کی کہانی میں 3 بڑے اہم موڑ آئے۔ پہلا 1744 میں آل سعود خاندان اور مذہبی رہنما محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ایک تاریخی اتحاد ہوا، جس نے حکمرانی کو ایک بہت ہی سخت مذہبی نظریے سے جوڑ دیا، اور یہ اتحاد آج بھی سعودی عرب کی بنیاد ہے۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اس خلا کو پر کرتے ہوئے عبدالعزیز ال سعود نے انگریزوں کی مدد سے جدید مملکت قائم کی، اور پھر 1948 میں اسی نئی مملکت میں تیل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو ایک بڑی کشمکش میں تھے۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ ان کے بعد فیصل بادشاہ بنے، لیکن روایت یہ تھی کہ تخت بڑے بیٹے سعود کو ہی ملنا تھا، اس لیے انہوں نے فیصل سے اپنے بڑے بھائی کی وفاداری کا حلف لیا۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس کا بہت جلد امتحان ہونے والا تھا۔ شاہ سعود کا دور حکومت شاہ خرچیوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان کی فضول خرچیوں نے ان کے والد کی میراث کو تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھے شاہ سعود، جو اپنی بے تحاشا شاہ خرچیوں اور 24 پرتعیش محلات کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ملک کو قرضوں میں ڈبو رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف تھے شہزادہ فیصل، جو اپنی دینداری، قابلیت اور مملکت کے مالی مستقبل کے لیے اپنی فکر مندی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اور پھر جب دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گریں تو بحران اور بھی گہرا ہو گیا۔ مملکت تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اس مالی تباہی کو دیکھتے ہوئے شاہی خاندان نے مدد کے لیے صرف ایک ہی شخص کی طرف دیکھا، اور وہ تھے شہزادہ فیصل۔ شروع میں تو فیصل نے اپنے والد سے کیا گیا وعدہ توڑنے سے انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مملکت ڈوب رہی ہے تو وہ مکمل اختیارات کے ساتھ وزیر اعظم بن کر واپس آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا: سخت اصلاحات نافذ کرنا۔ فیصل نے بہت فیصلہ کن اقدامات کیے۔ انہوں نے آتے ہی شہزادوں کے سرکاری وظائف بند کر دیے، شاہی محلات کو سرکاری دفاتر میں بدل دیا، ملک کے امیر ترین شہریوں سے قرض لے کر معیشت کو سہارا دیا، اور ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی خزانے سے پیسے دے کر ایک ہی دن میں ملک سے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ ان اقدامات سے انہوں نے مملکت کو تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لی۔ اب بادشاہ بننے کے بعد فیصل نے ملک کو جدید بنانے پر زور دیا، ملک کا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا اور لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے۔ لیکن ان اصلاحات کی وجہ سے وہ مملکت کے طاقتور قدامت پسند مذہبی طبقے کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کی راہ پر آ گئے۔ یہ ٹکراؤ ایک بہت ہی افسوسناک موڑ پر پہنچا جب قدامت پسندوں نے نئے ٹی وی اسٹیشن کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتے تھے۔ اس احتجاج کی قیادت ایک شہزادہ کر رہا تھا جس نے اسٹیشن پر حملہ بھی کر دیا۔ اسی افراتفری میں وہ شہزادہ پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ شاہی خاندان نے مطالبہ کیا کہ پولیس والے کو سزائے موت دی جائے، لیکن شاہ فیصل نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ شاہی مراعات پر قانون کی بالادستی کا یہ فیصلہ برسوں بعد بہت گہرے نتائج لانے والا تھا۔ فیصل کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ 1973 کی جنگ میں اپنے عروج کو پہنچا، جب مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا۔
جب شاہ فیصل کو مغرب کو چیلنج کرنے کے نتائج سے خبردار کیا گیا تو انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا۔ کہا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کھجوروں اور دودھ پر زندہ رہے اور ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ وہیں لوٹ جائیں گے۔ تو جب امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد بھیجی تو فیصل نے تیل کی پابندی لگا کر جوابی کارروائی کی۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ ایک طرح سے معاشی جنگ کا اعلان تھا۔ اب دیکھیں، اس صورتحال نے پوری دنیا کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیا تھا۔ امریکہ نے اندر ہی اندر ایک خفیہ منصوبہ بنایا کہ وہ سعودی عرب کے تیل کے کنوؤں پر فوجی کارروائی کر کے قبضہ کر لیں گے، لیکن جب شاہ فیصل تک یہ بات پہنچی تو ان کا جواب بڑا صاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ عرب کے ہر ایک تیل کے کنویں کو آگ لگا دیں گے۔ اب امریکہ کا سامنا ایک ایسے لیڈر سے تھا جو کسی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا۔ آخر کار امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنا پڑا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اور پھر 25 مارچ 1975 کو جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ معززین سے ملاقات کر رہے تھے تو ان کے اپنے ہی بھتیجے نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سرکاری طور پر اس قتل کی وجہ ایک سیدھا سادہ خاندانی انتقام بتایا گیا، یعنی قاتل کے بھائی کی موت کا بدلہ وہی شہزادہ جو 10 سال پہلے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ لیکن قاتل کا جو پروفائل ہے وہ اس سادہ سی وجہ سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ وہ امریکہ میں ایک دہائی گزارنے کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آیا تھا، جہاں وہ کلبوں اور منشیات والی شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے منشیات کے الزام میں وہاں گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور سب سے اہم بات، ان 10 سالوں میں اس نے کبھی اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ تو سوال آج بھی وہی کا وہی ہے، کیا یہ قتل واقعی ایک دہائی پرانے خاندانی انتقام کا نتیجہ تھا، یا پھر ایک سپر پاور کو چیلنج کرنے کی قیمت؟ جواب چاہے جو بھی ہو، ایک بات تو صاف ہے، فیصل کی موت کے ساتھ دنیا نے شاید وہ آخری بادشاہ کھو دیا جس نے نہیں کہنے کی ہمت کی